ضرورت ہو تو اس حدیث مبارکہ میں وہ دونوں باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ مانگنا کیوں نہیں چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو مانگنا کیوں چاہیے۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق امام مسلم نے، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ ایک ادائیگی لازم آ گئی، کچھ میں نے کسی کی پیسے دینے تھے، رقم دینی تھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس صدقے کی چیز آتی ہے تو ہم تمہیں دینے کا حکم دے دیں گے، یعنی اس چیز میں سے تمہیں دینے کا آرڈر کریں گے، جو بھی قریب ہوگا وہ تمہیں اس میں سے دے دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے قبیصہ، مانگنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں، البتہ 3 آدمیوں میں سے کوئی ایک مانگ سکتا ہے۔ کون سا؟ ایک وہ شخص جس کے ذمے کوئی ادائیگی لازم آ جائے اور اس کو دینے کے لیے کوئی بھی اس کا سلسلہ نہ بن پائے تو وہ بندہ اپنی ادائیگی کے لیے اس کے لیے مانگنا جائز ہے جب تک وہ ادائیگی کر نہیں دیتا۔ دوسرا فرمایا اور اس کے بعد پھر وہ بندہ رک بھی جائے، جب ادائیگی کر دے تو پھر کیا کرے؟ رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جسے کوئی آفت لاحق ہو، اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر لیتا۔ تیسرا وہ شخص جسے فاقہ لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 سمجھدار لوگ یہ گواہی دے دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ لاحق ہو گیا ہے، تو اب اس شخص کے لیے مانگنا جائز ہوگا جب تک وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اے قبیصہ، اس کے علاوہ جو بھی مانگنا ہے وہ حرام ہوگا اور وہ مانگنے والا شخص اس چیز کو حرام کے طور پر کھائے گا۔ 3 بندے صرف انہیں مانگنے کی اجازت ہے۔ ایسا بندہ جسے کوئی ایسی ضرورت ادائیگی لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے پاس وہ پیسے دینے کے لیے کوئی بھی سبب نہیں بن رہا اور جس کو پیسے ادا کرنے ہیں وہ اس کی جان کھا رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، یا وعدہ آ گیا جو بات تھی، اب اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور کوشش کرتا بھی ہے تو نہیں اس کی سبب بنتا، تو سرکار فرمایا وہ اپنی اس ادائیگی کی رقم کے لیے کسی سے مانگ سکتا ہے۔ دوسرا وہ آفت آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، کوئی بھی ایسی بیماری آ گئی اور آفت زدہ بندے کا مال ضائع ہو گیا، مکان گر گیا، کوئی سامان سڑ گیا، ضائع ہو گیا، تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے تک مانگ سکتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا ختم۔ تیسرا وہ جسے غربت اتنی شدید لاحق ہو جائے کہ فاقوں تک بات آ جائے، 1 دن گھر میں پکا ہے، 2 دن گھر میں پکتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو اپنا فاقہ دور کرنے کے لیے بھی کہا کہ 3 بندے اس کے قریب لوگ جو ہیں جاننے والے وہ کہیں کہ یہ واقعی بندہ ضرورت مند ہے، فاقے میں ہے، اس کی حالت کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ مانگ سکتا ہے، اور وہ بھی تب تک جب اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ مانگنا بند کر دے۔ اس سے 2 پتہ چیزیں چلیں، ایک تو آگے فرمایا کہ کسی اور کے لیے مانگنا ان 3 باتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو جو مانگنا ہے اس کی ایک لمٹ ہے کہ ایک خاص مدت تک مانگو، جب ضرورت پوری ہو جائے تو چھوڑ دو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عادی مانگنے والے ہیں، یہ مانگنے والے خود بھی گنہگار ہیں اور جو کھاتے ہیں وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو جو عادی مجرم ہے مانگنے والا اسے پھر دینا بھی نہیں چاہیے، جو ضرورت مند ہے اسے دے دینا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس مال کے صحیح استعمال کا شعور بھی نصیب فرمائے، اور جو لوگ مانگنے والے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ اگر وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے عادتاً مانگ رہے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں، اپنے لیے گناہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے کے اپنی زندگی کو اس کی رضا کے اوپر راضی رکھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔